ذرا مسکرا کر پیار سے کملی والے آقا پر درود پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب رب العالمین۔ عید نبوی کا زمانہ گیا، عید نبوی کا زمانہ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ گیا، مل کر پڑھ لیجیے لب پہ خوشیوں کا ترانہ گیا، ہر طرف صلی علی وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ سامعین محترم، ماشاءاللہ بھائی رفیع، بھائی سرفراز کے صاحبزادگان اویس، طیب اور حسن اللہ، پچھلے سال بھی انہوں نے بڑی اچھی محفل سجائی اور آج بھی بڑے شوق اور ذوق سے ایک دو دن پہلے ہی انہوں نے تیاری کر کے بتا دی کہ ہم نے بدھ کی محفل رکھ لی ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اور محبوب کی نظر ہوتی ہے۔ جب کملی والے آقا کی نظر ہوتی ہے آٹومیٹکلی بندوبست سارے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بندہ کہنا کمی آ جاتی ہے اللہ کی محفل، اللہ کے محبوب کی محفل سجانے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اس کے محبوب کا ذکر میں کمی نہیں آتی، کیونکہ جس کے لیے کائنات بنائی ہے اس کے جب راستے میں اس کے اوپر ہم سب کچھ نچھاور کر دیں گے تو وہ مالک جس نے محبوب کو پیدا کیا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں انہوں نے اتنا خرچہ کیا ہے۔ یہ میں عام بات نہیں کہہ رہا، علماء کرام ان کے بڑے بڑے حوالہ جات موجود ہیں کہ جو آقا کی آمد کی خوشی میں جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ بہت نوازتا ہے، بندے کی سوچ سے زیادہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس محبوب کی خوشی رب نے خود منائی ہے۔ تو جب اس کا بندہ آقا کا غلام خوشی مناتا ہے تو پھر وہ عرش معلیٰ پر خوش ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بہت جی جان سے اس پہ اہتمام کیا ہے۔ انشاءاللہ آدھا ٹائم میں نے گلزار صاحب کو دے دیا ہے، آدھا ٹائم اپنے لیے رکھا ہے، تو دو چار باتیں کریں گے انشاءاللہ جو ٹوٹی پھوٹی آتی ہیں۔ بڑھ کے جو خوشی کی بات ہے تو پرسوں جمعہ میلاد کا دن ہے، لیکن بابا فرید الدین گنج شکر والوں نے اس دن بلا لیا ہے۔ اب شاہ صاحب اجازت دیں گے تو جمعے کا بندوبست ہوگا تو پھر میں جا سکوں گا۔ ابھی وہ آدمی آئے تھے کہتے تھے کہ آپ نے جانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے، تو میں نے کہا چلو دیکھو اگر اور زیادہ ان کی کشش ہوئی تو پھر حاضری ہو جائے گی۔ یہ محفل کی قبولیت کا سارا ہے۔ ہم نے یہ جو محفل سجائی ہے نا کملی والے آقا کی یاد میں، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، کیوں کرتے ہو ایسا، یہ خوشی کہاں لکھی ہے۔ آپ نے عاشورہ کا روزہ تو دیکھا ہوگا کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں سب، اس کی وجہ کیا ہے، وہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام کا دشمن جو تھا وہ فرعون تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی، فرعون اس میں غرق ہو گیا، تو اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ اب یہود و نصارہ بھی وہ روزہ رکھنا شروع ہو گئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی تم کیوں روزہ رکھتے ہو جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہودی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، فتح ہوئی تھی، فرعون غرق ہو گیا تھا، اس خوشی میں اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب تو ہم ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا، ہمیں بھی رکھنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات حاصل ہو تو شکرانے پر روزہ رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب کھانا مل جائے، اللہ کا نبی دعا کرتا ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے مولا کریم آسمان سے ہمارے لیے پکا پکایا کھانا نازل فرما تاکہ ہم خوشی منائیں۔ جب اللہ کے نبی خوشی مناتے ہیں، جب انہیں نعمت ملتی ہے، تو پھر ہمیں تو وہ نعمت ملی ہے جس کے صدقے ساری کائنات میں، ساری کائنات کی تخلیق اسی کی وجہ سے ہوئی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا۔ کیوں نوازا؟ جب کوہ طور پر گئے، کلام ہوا، رب تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تورات، دل میں خیال آیا کہ شاید میں رب کا زیادہ مقرب ہوں، رب مجھے چاہتا ہے، تو اس لیے رب تعالیٰ نے مجھ پر جو نواز دیا ہے، مولا کریم میں بہت زیادہ قریب ہوں اس لیے مجھے دیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ہم نے تیرے اندر تواضع پائی، عاجزی پائی، انکساری پائی، تیرے دل کو متواضع دیکھا، اس کی حالت ٹھیک کی، ہم نے تمہیں ایک عنایت فرمائی، تورات عطا فرمائی، صحیفے عطا فرمائے، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اے موسیٰ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس پر شکر ادا کرو، وَمُتْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے موسیٰ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کرو، اور تیرا خاتمہ اس طرح ہونا چاہیے کہ میری توحید پر اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تیرا خاتمہ ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کرتے مولا کریم کیا تیری توحید کے ساتھ تیرے اس جس کا تو نے نام لیا وہ کون ہے، اس کی محبت ضروری ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا نام جب لیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی مولا کریم یہ محمد کون ہے جس کی تو چاہتا ہے کہ محمد ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ میری توحید کے ساتھ ساتھ میرے محبوب پر کثرت سے درود پڑھو۔ یا اللہ وہ محمد کون ہے؟ فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا مقربا رسولا ولا إياك۔ اے موسیٰ وہ محمد کی ذات وہ ہے، وہ میرا محبوب ہے، اگر وہ نہ ہوتی اس کی امت نہ ہوتی۔ دوستو یاد کرو رب کیا کہتا ہے، موسیٰ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، ساتھ ہمارا ذکر بھی کر دیا۔ کتنی قسمت ہے، کتنی خوشی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے محبوب کا ذکر کیا وہاں ہمارا بھی ذکر کیا کہ اے موسیٰ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت نہ ہوتی نہ میں چاند کو بناتا، نہ میں سورج کو بناتا، نہ جنت کو بناتا، نہ دوزخ کو بناتا، اور نہ ہی دن اور رات ہوتی، نہ یہ مقرب فرشتے ہوتے، نہ یہ رسول ہوتے، اے موسیٰ تو بھی نہ ہوتا۔ معلوم ہوا ہے کائنات کی تخلیق جو ہے وہ کملی والے آقا کے صدقے، جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں نا، ان کی یاد میں انبیاء کرام بھی اپنی اپنی زندگی میں تشریف لائے اور اعلان کرتے رہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بعثت جو ہے میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے دادا ابراہیم نے دعا کی تھی، جب کعبہ شریف بنایا نا تو اس وقت دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دعا فرمائی میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنی والدہ ماجدہ کو جو خواب نظر آئی تھی وہ ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی آنے کی بشارت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ اللہ بھیج دے، ایسا بھیج جو ہم میں سے ہو، ہمیں پاک کرنے والا ہو، ہمیں تلاوت سنا کر پاک کرنے والا ہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھ سے نور نکل رہا ہے۔ کملی والے آقا نے کیا فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کی جو خواب ہے وہ ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لانا تھا، جو رات کل آ رہی ہے، کل جمعرات ہے، 11ویں دن رات 12ویں ہے، یہ 12ویں شب تھی۔ پچھلا پہر سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں گھر میں اکیلی، اپنے کمرے میں اکیلی، کوئی میرے پاس عورت موجود نہیں تھی۔ فرماتی ہے مجھے خوف آ گیا کہ گھر میں اکیلی اس وقت اس حالت میں میرے پاس کوئی نہ کوئی عورت ہونی چاہیے۔ گھر میں چراغ دیکھا، چراغ میں تیل نہیں ہے، میرے کمرے میں اندھیرا ہے۔ اچانک کیا دیکھتی ہوں، میرا کمرہ روشن ہو گیا۔ میرا ایک خوف دور ہو گیا کہ میرے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ پھر فرماتی ہے کیا دیکھا، میرے کمرے کی دیواریں پھٹنا شروع ہو گئی۔ کیا دیکھا، دراز قد عورتیں میرے کمرے میں داخل ہونے لگی۔ جب میں نے پوچھا تم کون ہو، کہنے لگی اے آمنہ گھبرا نہیں، میں آدم علیہ السلام کی بیوی حوا ہوں۔ دوسری کہنے لگی میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ ہوں۔ تیسری کہنے لگی میں عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان مریم ہوں۔ اے آمنہ گھبرا نہیں، ہم تجھے مبارک دینے کے لیے آئے کہ تیرے گھر جو پیدا ہونے والا ہے تمام انبیاء کا سلطان پیدا ہونے والا ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔
فرماتی ہیں کہ میرا خوف دور ہو گیا کہ میرے پاس کوئی عورت موجود نہیں تھی، دیکھا وہ 3 عورتیں دراز تک میرے قریب آ گئی، مجھے حوصلہ ہو گیا۔ کہتی میں اچانک ایک طرف مڑ کر دیکھتی ہوں کہ ایک حسینہ جمیلہ میرے بائیں طرف کھڑی ہے۔ میں نے کہا میں نے آج تک پوری زندگی میں اتنی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں کوئی دنیا کی بادشاہ نہیں، دنیا کی عورت نہیں، میں تو حوروں کی ملکہ ہوں، رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، جاؤ جا کر میرے محبوب کا استقبال کرو۔ کہتی میں اللہ کے نبی کا استقبال کرنے کے لیے آئی ہوں۔ پھر فرماتی مجھے خوف آ گیا، وہ وقت قریب آتا گیا لیکن مجھے خوف تھا، تکلیف بڑھنے لگی۔ فرماتی کیا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا لمبے قد والا میرے حجرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے، وہ دیکھا کہ اس میں سفید رنگ کا مشروب ہے۔ کہنے لگی آمنہ پی لو۔ فرمانے لگی جب میں نے وہ مشروب پی لیا تو کیا ہوا، مجھے سکون مل گیا، مجھے راحت ہو گئی، مجھے خوشی محسوس ہونے لگی۔ اتنی دیر میں وقت قریب آ گیا، آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور برآمد ہوا۔ سن لو جو کہتے ہیں نا بشر کی ڈاٹا، ہم کہتے ہیں آقا بشر ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں ہے، ہمارے جیسے نہیں ہے۔ اب آگے سنو، سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ رب تعالیٰ فرماتے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے البتہ تحقیق میری طرف جو آنے والا ہے، میری طرف سے جو میں نے بھیجا ہے اس کو نور بھیجا ہے میں نے۔ اللہ تعالیٰ بھیجنے والا کہتا ہے میں نے نور بھیجا۔ والدہ محترمہ فرما رہی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور پھر کھڑی فرماتے ہیں کہ سب نور اس کے نور، اس کا نور حضور، اس تخت اور شفا ملیا کہ موسیٰ کو السلام ابھی پیدا ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نور کو پکڑا۔ آمنہ فرماتی ہے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ میری والدہ موجود تھی، جب سیدنا عثمان کی والدہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے میرے ہاتھوں پر تشریف لائے، آواز آئی رحمک اللہ، اللہ رب العالمین کی تجھ پر رحمت ہو۔ فرماتی میں نے اپنے کانوں سے سنا، آواز دینے والا کہتا ہے اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہو گئی۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلا کام کیا ہوتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کے سرما لگایا جاتا ہے، بالوں کو کنگھی کی جاتی ہے،
سیدنا عمر فرماتی ہیں کہ جب آپ نے غسل دینے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھا اس کو آپ کو غسل دیا ہوا تھا، آنکھوں میں سرما لگانے کی کوشش کی، سرما لگا ہوا تھا، بالوں میں کنگھی کرنے کی کوشش کی، بال بھی سوارے ہوئے تھے، غسل بھی جب ہم نے دیکھا کہ کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، آپ نے فوراً زمین پر سجدہ کیا۔ کہتے ہم نے دیکھا کہ آتے ہی کملی والے آقا نے سجدہ کر دیا۔ جب سجدہ کیا، سجدہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، ہر چیز ہو۔ تو کملی والے آقا نے آتے ہی سجدہ کیا۔ جب سجدہ کیا تو ایک مٹھی مٹی کی بھری، ایک مٹھی میں مٹی ایسے بھری گئی تو آواز دینے والا دیتا ہے کہ اے آمنہ، تیرے لخت جگر نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے، پوری دنیا کو مالک و مختار ان پر بن چکا ہے۔ یہ کس نے بنا کر بھیجا؟ کملی والے آقا کو رب نے مالک و مختار بنا۔ آتے ہی سجدہ کیا اور فرمایا کہ ایک مٹھی جو ہے مٹی کی بھری، تو آواز دینے والے نے آواز دے دی کہ پوری دنیا میں پوری کائنات کا مالک بن چکا ہے۔ یہ ابھی پیدائش ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک دیکھا ایک سفید رنگ کا بادل آیا، اس نے ایسے ڈھانپ لیا۔ جب ڈھانپ لیا تو آواز آئی طوفو الی المشرق والمغرب، ان کو مشرق اور مغرب کا طواف کروایا جائے۔ اب وہاں کی سیر شروع ہوگی، پھر فرمایا ان کو سمندر کی سیر کروائی جائے، پھر سمندر کی سیر کے بعد آپ کو سب کی، جیسے کہتے ہیں نا کوئی بندہ آتا ہے، مہمان آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ جی فلاں ہے، یہ ہمارا فلاں قریبی ہے، فلاں ہے۔ رب نے فرمایا لے جاؤ اس کو، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں اس کی صورت کو پہچان دیں، جب یہ نبوت کا اعلان کرے کوئی بھٹکے نہ، پہچان دیں۔ اور جو پہچاننے والے ہیں سارے ہی بیٹھے ہیں۔ میلاد وہی مناتا ہے جو پہچانتا ہے۔ جنہوں نے ازل سے کہہ دیا نا کہ الستو بربکم کہہ کر جو کہنے والے تھے وہ چلے گئے، رب نے پھر دوسرا میلاد منایا، پھر نیک روحیں بیٹھی ہیں، سب نے اس وقت محفل میں شرکت کی، محفلیں ان کے گھروں میں کی۔ ایک بندہ مجھے کہتا یار کچھ دنوں کے بعد مجھے لگتا تھا شالیمار سارا وہ بن جاتا۔ میں نے کہا اللہ رب العالمین نے ایک ایسی آیت قرآن پاک میں اتاری وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یا تو آیت کو نکال دو یا اپنے دل میں سے وہ ڈر نکال دو۔ جس نے ازل میں کہہ دیا کہ ہم آقا کے غلام ہیں، وہ آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، اسی طرح ذکر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا، پھر کملی والے آقا سیدہ آمنہ فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ آپ تشریف لے آئے، آپ کو سفید رنگ کے اون میں لپیٹ لیا، آپ کے ختنے مبارک بھی ہوئے، سرما بھی لگا، بالوں کو کنگھی بھی ہوئی، آپ نے سجدہ بھی کیا، اور یہ سارے کا سارا جو تھا یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں سجایا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب خرج منی نور، جی آپ تشریف لائے، پہلے اندھیرا تھا، آپ کی آمد کا وقت آیا تو روشنی ہو گئی، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے آپ کی وجہ سے آپ کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے ادھر بیٹھ کر شام کے محلہ دیکھے، مشرق اور مغرب کے۔ بلکہ ایک روایت ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ، آپ فرماتی ہے کہ میں وہاں موجود تھی اور میں نے دیکھا کہ ایک نور آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک نور آتا ہے ایک جاتا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ کس کی آمد ہے، نور آ رہا ہے جا رہا ہے۔ جب کملی والے آقا تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ بہت سے پرندے جن کی چونچیں زمرد کی اور
उनके जो पर थे वो बड़े खूबसूरत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे परिंदे भेजे किनकी खुशी में, कमली वाले आका की खुशी में। अगर आज हम कोई पैसा वगैरह खर्च करते हैं आपकी आमद की खुशी में, तो इसको ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। लोग कहते हैं यार लाइटें लगाते हो, क्या इससे ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है? मैंने शेर पढ़ा, सब नूरों से उस दिन नूरों, जो तारे जगमगा रहे हैं, चांद भी चमकता है, सूरज भी रोशनी है, ये सारी रोशनी कमली वाले आका की रोशनी है। और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला की वालिदा मरहूमा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आसमान के तारे इस तरह करीब आ गए, मैं डर गई कहीं मेरे सर में ना बच। वो क्यों आए थे? कमली वाले आका की खुशी मनाने के लिए। दोस्तान मोहतरम, आज हम भी बैठे हैं, महफिलें सजती रहेंगी। ये महफिल आज से नहीं अज़ल से सजी है, और अंबिया कराम जो तशरीफ लाए वो अपने दौर में आपका जिक्र खैर करते रहेंगे। हम मानने वाले हैं, जो नहीं मानने वाले उनके आगे जितनी मर्जी किताबें खोल के रख दो। एक बादशाह सलामत, ये एक लतीफ़ा भी समझ लो, मौलाना रूम मसनी शरीफ में लिखते हैं, और एक समझ के लिए भी है। उन्हें शौक पैदा होगा कि मेरा बच्चा आलिम दीन बन जाए। उसने कहा उलामा साहब मेरे बच्चे को आलिम दीन बना दो। वो कहने लगे जी छोड़ दो इसको। कितना अरसा लगेगा? फरमाया 10 साल। मैं इतनी देर? 10 साल में आलिम, इससे पहले चाहिए? फरमाया अच्छा जी 8 साल। वो बादशाह कहने लगा ये क्या इतना लंबा प्रोसीजर है, इससे और कम आ जाओ। वो आलिम दीन कहने लगे 5 साल लगा लो। कहने लगे इससे भी पहले चाहिए। वो फिर मिल गया दूसरा, ये 1 महीने में हम ट्रेन कर देंगे, 1 महीने में इसको ट्रेन कर देंगे इंशाल्लाह। एक ही लफ्ज़ ला वसल्लिम, मैं नहीं मानता, याद कर लिया। अब बादशाह सलाम खुश हो गए, मेरा बेटा आलिम दीन बन गया है। हाँ जी क्या याद करवाया? बादशाह सलामत, इन्होंने सिर्फ जवाब देना है, बयान किसी और ने करना है। मैं मुनाजरा रखो। एक मातड़ आया, वो बादशाह डरदा डरदा सवाल किया। उस शहजादे ने बांह लगा के और लाओ सल्लेमो। और मौलवी साहब डर के उठ के चले, कहते यार वाकई मैं नहीं मानता। 2-3 इसी तरह आए, वो अपना हवाला दी, वो कहे लाओ सल्लेमो, मैं नहीं मानता। एक फकीर भी आ गया, दरवेश आकर कहते मैं सवाल करना चाहता हूँ। बादशाह कहता आओ आपकी हालत देखो, सवाल करो। कहने लगा इस तरह नहीं करना, इसके एक तरफ आप बैठे हैं, दूसरी तरफ इसकी वालदा बैठे, फिर मैं सवाल करूँगा। वो कहने लगा ठीक है लाओ। वो कहने लगा शहजादे हवाला पेश किया। वो कहने लगा लाओ सल्लेमो, मैं नहीं मानता। कहने लगा सच्चे पर तेरा प्यो बेटा कहना लाओ सल्लेमो, खबे पास तेरी माँ बैठी लाओ सल्लेमो। लाओ सल्लेमो में है कि नहीं मानता। अबू जहल सारी जिंदगी कमली वाले आका के मोजात देखता रहा, कमालात देखता रहा, आपके चेहरे की नूरानियत को देखता रहा। वो चेहरा जिसमें से नूर निकलता है उसका दीदार करता रहा, लेकिन दिल उसका काला रहा। जो दिल का मोमन हो, नूर जिसके दिल में हो, कमली वाले आका गुंबदे खजरा में भी हो, जब आशिक पड़ता है कदिया गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह कदिया। इधर यार मैं कल्ले नहीं पढ़ना, सारे ने पढ़ना। कदिया गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह। थक गए लगता, मैं 8 बजे का सब तो पहले मैं आके बैठा है याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे
ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत। माशाल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी ने बदी अल्फाज इस्तेमाल किए तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा हुए। सारे नबियों ने मिलाद अपना अपना पढ़ा, कमली वाले आका का मिलाद मना रहे हैं, हवाला है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा हुए। पूछा मैं कौन हूँ? सारे सहाबा अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, अब्दुल्लाह उसका बेटा, मैं मोहम्मद। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोग पैदा किए, कौमें पैदा की, खानदान पैदा किए, सबसे अफजल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे पैदा किया। फिर घर बनाए, उनमें मुझे अच्छे घर वाला बनाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे ज्यादा मर्तबा मुझे अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया, इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह बनाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपना हबीब बनाया। अला व अना हबीबुल्लाह। फरमाते हैं जब मुझ पर पहली वही आई, मैंने पूछा मौला करीम आपने मुझे पैदा क्यों किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं खुद एक छुपा हुआ खजाना था, कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। ऐ महबूब मैंने तुझे इसलिए पैदा किया कि मैं खुद भी ज़ाहिर हो जाऊं, सारी कायनात तेरे लिए पैदा किया है। जो कुछ भी बनाया कायनात आलम है महबूब तेरे सदके बनाया, और तेरे बाद कोई नहीं आएगा, तेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो आखिरी नबी है वो हमारे आका ही है। घर में ना दे ओ चम चढ़िया, घर में ना दे ओ चम चढ़िया, दिल दो जग चल लौड़ाए, गुहा हो गया बंद नबूवत दा, इत्थे होर नबी नहीं आना है, गुहा हो गया बंद नबूवत दा, इत्थे होर नबी नहीं आना है। भाਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਨਬੀ ਦਾ, ਮੌਤ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ। इंशाअल्लाह वक़्त गुजरता जाएगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जो घड़ी है आका की गुजरती हुई भी ढंके बजाएगी, और इंशाअल्लाह आती हुई घड़ी भी ढंके बजाती जाएगी, और आपकी अज़मत और शान बढ़ती जाएगी। कोई माने ना माने, जो पैदा करने वाला है वो खुद इज्जत अता फरमाता है। बंदे को इज्जत मिलती है तो कमली वाले आका के सदके। देखो रब ने फरमाया है मूसा अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती, ये उम्मत ऐसी है जिसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम तरस गए, या अल्लाह इस उम्मत में मुझे पैदा फरमा। ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बनेंगे, तो इतने हम खुशकिस्मत है कि उस नबी की उम्मत है जिन्होंने हमें सब कुछ लेकर दिया है। तो आका फरमाते हैं कुर्रतु आईनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो मैं कभी हाथ नहीं खड़े करवाता, सिर्फ कोशिश आपने करनी है कि जिस आका से हम मोहब्बत रखते, ये ना कोई दूसरे कहते यार सारी रात भाई ये पढ़ते रहे तो नमाज का किसी ने क्या ही। हम नमाज के भी पाबंद हैं, नमाज भी वही होनी चाहिए जो इसके रसूल में पढ़ी जाए। ये ना वो नमाज खड़ा हो तो
خیال آ گیا نبی دا نماز پڑھ جاتی ہے. اسی کہنے نبی دا خیال جنہیں آوے نہ نماز ہوندی. ہن گل یہ ہے کہ جتھے قیام کملی والے آقا نے قیام کیتا اتھے بندہ رکوع کرے نماز ہو جائے گی. جتھے سجدہ اتھے بندہ رکوع کردا کھلوتا ہوئے نماز ہو جائے گی. اتحیات پڑھے نہ سلام پھر دے نماز ہو جائے گی نہیں. جو میرے آقا نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے نور، لیکن بشری لباس اس لیے پہن کر آئے کہ ہمیں سب کچھ سکھا کے جائیں. اگر ہم اس طرح نماز نہیں پڑھتے جس طرح ہمارے آقا نے نماز پڑھی ہے تو نماز فاسق ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہے. معلوم ہوا جب نماز پڑھیں گے رکوع کریں گے تو خیال آئے گا ہمارے آقا نے نماز ایسے پڑھی. سجدہ کریں گے خیال آئے گا سجدہ ہمارے آقا نے ایسا کیا. اور جب التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم پڑھیں گے تو دل میں خیال آئے گا کہ میرے آقا کو معراج ہوئی، رب کے قریب بیٹھے اور اللہ رب العالمین نے جو سلام اپنے محبوب پر بھیجا. جب خیال آئے گا تو ہماری نماز. جو کہتے ہیں نماز میں خیال ہے جو نماز نہیں ہوتی ان کی ویسی نہیں ہوتی، ہماری تو ہوتی ہے. تو شعر پڑھتے ہیں پھر مل کے، اور آخری شعر ہے انشاءاللہ. لنگر شریف تیار ہے، کھڑنا شروع ہو گیا کم. کیا کرم کیا تیری یاد میں مجھے ستایا نماز میں. کیا کرم کیا تیری یاد میں مجھے ستایا نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. علامہ اقبال کو مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کے. یا رسول اللہ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کے. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. ایک شعر ہو سارے نے پڑھنا پھر پتہ لگے عشق دا. اسی یا رسول اللہ کہیے چلو پیڑ کا کہیے. سارے دل کو بلو اسی یا رسول اللہ کہیے. چلو پیڑ کا کہیے. ساڈے آقا دے ایسے نعرے جو دھم سارے جگ وچ پئیے. اکھ لگ جاؤ ملا ایویں کرنا ری. او دیکھ بوہے کملی والے تے دنیا ساری کری. اونچا اس دا نصیب اکھ جس دی لڑی. اللہ رب العالمین کملی والے آقا کا عشق ہمیں نصیب فرمائے.